بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل MS اسلامک دنیا۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ رب تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین یا رب العالمین۔ آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی دل نہ لگنا، پرسکون نہ ہونا۔ نماز ادا کریں پھر ہمیں وہ سکون کیوں نہیں مل رہا؟ تو نماز میں سے پہلے جو کام ہے وہ کیا ہے؟ وضو کا۔ آپ وضو کتنے دھیان سے کرتے ہیں؟ کیا کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے سارے جسم کے حصوں کو دھو رہے ہوتے ہیں، کیا آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ آپ کے سارے گناہ جھڑ رہے ہیں یا آپ مسئلے مسائل میں ہی پڑے ہوئے ہیں؟ اور وضو سے پہلے آ جاتے ہیں آپ کے کپڑے، کہ آپ کے کپڑے پاک تھے، ہو سکتا ہے آپ اتنی دیر سے ایسی نماز پڑھی ہو، کوئی اسپیشل تیاری آپ نے نہ کی ہو۔ اس سے پہلے آ جاتی ہے آپ کی طہارت، آپ نے کیا طہارت کا اہتمام کیا، کیا آپ نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو سنوارا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کی نماز کے اوپر اثر کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نماز پڑھ رہی ہیں، فرائض بھی ادا کر رہی ہیں، سنت بھی ادا کر رہی ہیں، لیکن آپ نے یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں مس کر دی ہیں۔ ان کی وجہ سے نماز کے اندر خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھی ایک ڈیوٹی سمجھ کے، آپ نماز کو انجوائے نہیں کر رہے، آپ دل سے نماز ادا نہیں کری، تو کیسے یہ آپ کو اندر سے سکون دے گی؟ آپ کو جلدی ہے کہ اب میں یہ نماز پڑھوں گی تو اب میں نے یہ کام ختم کرنا ہے، جلدی جلدی میں نماز پڑھ لوں۔ ٹھیک ہے نا، نماز تو میں پڑھی ہوں، فرض تو میں ادا کر ہی رہی ہوں نا، لیکن اس کو آپ اپنی عبادت کو بھی انجوائے کیا جاتا ہے نا، یعنی خوشی سے جو عبادت کی جاتی ہے، مشکل سے نہیں، بلکہ آپ کھینچے چلے جائیں اس عبادت کے پاس، اور آپ کو اس کو کرتے ہوئے ایک خوشی محسوس ہو رہی ہو۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتے ہیں آپ کے اذکار۔ اچھا، نماز میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کئی دفعہ صرف فرائض ادا کیے جاتے ہیں، سنت چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنا اسپرچل لیول اپ کرنا ہے تو آپ کو اپنی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے، سنتیں نہیں چھوڑنی، اور اس کے بعد نوافل۔ جب بندہ جو ہے فرائض اپنے کمپلیٹ کر لیتا ہے اور اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ پھر وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ نوافل کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو اللہ کے قریب جانا ہے، آپ کو اپنا اسپرچل لیول بہتر کرنا ہے، تو آپ کو نوافل پڑھنے شروع کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس میں بھی پھر یہ نہیں کہ ایک دن میں آپ نے 10 نوافل پڑھ لی اور اگلے دن کوئی بھی نہیں پڑھے۔ یہ مینٹین والے سیشن میں آتا ہے، اس کو یہاں میں مینشن کر دیتی ہوں کہ تھوڑی عبادت کریں لیکن لگاتار کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند ہے یا وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ اگر آپ ایک ہی دن میں نمازیں تو آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے تہجد بھی پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لی، چاشت بھی پڑھ لی، قرآن بھی پڑھ لیا، اور ایکسٹرا ذکر، ایکسٹرا تسبیحات بھی کر لی، لیکن اگلے دن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ غلط ہے۔ بے شک تھوڑا عمل کریں لیکن لگاتار کریں، یہ مینٹین والی چیز میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے اذکار۔ ہم نے اذکار کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے۔ اذکار مطلب ذکر، ٹھیک ہے نا، جو بھی آپ منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ دودھ پینے کی یہ دعا ہے، کھانا کھانے کی یہ دعا ہے، واش روم جانے کی، آنے کی یہ دعا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن جو مین اذکار ہیں، جو حفاظت کے اذکار ہیں، وہ نہیں سکھائے جاتے۔ وہ کیا ہے؟ صبح شام کے اذکار۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا پہلے پڑھتی تھی اور اب آپ نہیں پڑھتی۔ پہلے آپ یقیناً پڑھتی ہوں گی، اور میں نے کل بتایا تھا کہ ہر عبادت کا ہر عمل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ اذکار تھے جو آپ کی سیفٹی بیلٹ سے، جنہوں نے آپ کی حفاظت کرنی تھی، آپ نے یقیناً اس میں کمی کی ہے، یا آپ پڑھتی تو ہیں لیکن آپ کا دھیان اذکار کی طرف نہیں ہوتا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ یاد ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ اگر دیکھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اس کا آپ کے اوپر بہت گہرا اثر ہوگا۔ اپنے اذکار کے لیے ٹائم نکالیں۔ اذکار جو ہے وہ آپ کے اسپرچل لیول کو اپ کرتا ہے اور اس کو مینٹین بھی رکھتا ہے، اس کو گرنے نہیں دیتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اذکار کیا ہیں، یہ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں پڑھنے کے لیے۔ یہ ساری مسنون چیزیں ہیں، یہ کہ 3 دفعہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، 100 دفعہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، ان سب چیزوں کا آپ کے اوپر اثر ہوگا۔
جیسے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، جس میں پروٹین ہو، کاربوہائیڈریٹس ہوں، یہ ساری چیزیں ہوں، تو آپ کی ایک بیلنس ڈائٹ ہے. تو اگر آپ کو بیلنس زندگی گزارنی ہے تو وہ سارے اذکار جو چھوٹے ہیں وہ سارے آپ کو پڑھنے ہیں. اور صبح کے ٹائم صبح کے اذکار یعنی فجر کے بعد آپ ان کو پڑھ لیں، اور شام کے اذکار آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، عصر اور مغرب کے درمیان اگر کبھی رہ جائے تو مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھ لیں، لیکن جو اس کا ٹائم ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہے. یہ جو 2 ڈوز ہیں جن کو میں کہتی ہوں کہ بالکل اینٹی بایوٹک جیسے آپ لیتے ہیں دن میں 2 دفعہ 12 گھنٹوں کے بعد، تو بالکل یہ اذکار اسی طرح ہی ہیں. یہ آپ کا اسپرچل لیول، آپ کی انرجی کو برقرار رکھیں گے، آپ کو گرنے ہی نہیں دیں گے، آپ کے دن بھر کے معاملات میں آپ کا ہیلپ کریں گے. جہاں مشکل آئے گی یہ اذکار آپ کے ہیلپ کریں گے، آپ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے. کوئی بھی معاملات آپ کرنے لگیں گے، آپ کے دل میں ڈر نہیں ہوگا، کیونکہ آپ شیور ہوں گے کہ آپ نے اذکار اپنے پکے کیے ہوئے، آپ کی وہ بیلٹ آپ نے باندھی ہوئی، اب آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ. تو اگر آپ کے اذکار میں کمی آ رہی ہے تو ان کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے آپ نے 1 دن چھوڑے ہوں، 2 دن چھوڑے ہوں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آپ کے 2-3 عمل اور چھوٹ گئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو. ٹھیک ہے، اذکار کے ساتھ کچھ ایکسٹرا دعائیں ہوتی ہیں جو ہم اٹیچ کر لیتے ہیں، جیسے میں نے بھی ساتھ لکھی ہوتی ہیں کہ وہ اذکار میں شامل تو نہیں ہوتی، لیکن اذکار پڑھنے کا چونکہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ یہ کارڈ ہے جس سے پڑھنا ہے، تو اس کے ساتھ ایکسٹرا 2-3 چیزیں اٹیچ کر دی جاتی ہیں کہ یہ بھی میں نے ساتھ پڑھنی ہے. تو جب اذکار گئے تو وہ 2-3 عمل بھی چلے جاتے ہیں. اس کا ضرور اہتمام کریں. اس کے بعد تلاوت تھوڑی کریں بے شک، لیکن آپ کریں. آج آپ پریشان ہیں، آج آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا چاہتی ہیں، قرآن کی تلاوت لگا لیں. اگر آپ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں، اپنی مشکلات میں اتنا گر جاتے ہیں کہ ہم سے تلاوت کی بھی نہیں جاتی، ہم چاہ کے بھی قرآن نہیں پڑھ پاتے، ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تلاوت پلے کر لینی ہے. سورہ رحمان ہے، کوئی کہیں سے بھی سورہ رحمان، یہ کہ تھوڑا سا اس کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے کسی اچھی بھی قاری کی آواز میں آپ سنیں. اس کے علاوہ جہاں سے مرضی آپ قرآن سنیں، تلاوت لگا لیں. اس کے بعد جو عورتیں ہیں یا مرد ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں، اس کے پاس اپنے پاس ہلکی سی تلاوت، کوئی نہ کوئی لیکچر، کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ ضرور پلے کر لیا کریں. یہ جو آپ لوگ درس کی کلاسز میں جاتے ہیں، قرآن کی کلاسز میں جاتے ہیں، یہ چیز آپ کے ایمان کے لیول کو بڑھاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے کتنی دیر ہو گیا آپ نے کوئی اسلامک لیکچر نہ سنا ہو، کوئی موٹیویشنل ٹاک نہ سنی ہو جو آپ پہلے سنا کرتی تھی، آپ کی ایک روٹین تھی، آپ ایسی بکس پڑھتی تھی جس سے آپ کا ایمان کا لیول انکریز ہوتا تھا، آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہو. یہ آپ نے سوچنا ہے کہاں آپ نے کمی کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ جیسے کہ لڑکیاں ہیں وہ کام کر رہی ہیں کچن میں، تو اپنے پاس کوئی نہ کوئی تلاوت لگا لیں. ہو سکتا ہے آپ کو پورا دن موقع نہ ملا ہو، لیکن وہ کام تو آپ نے کرنے ہیں گھر کے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت سن لیں، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں مطلب اہتمام کیا جاتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے بزرگ جو ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نارملی یہ ہوتا ہے، لیکن اب بزرگ ختم ہوتے جا رہے ہیں تو یہ کام آپ لوگوں کو خود ہی کرنا ہے. تو آپ دیکھیں صبح صبح جو ٹی وی ہے اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی سورہ البقرہ یا کوئی نہ کوئی سورت چل رہی ہوتا ہے، وہ پلے کرتے ہیں. گھر میں انشاءاللہ آپ کے کونے کونے میں یہ جو ہے تلاوت کی آواز آئے گی. جن گھروں میں تلاوت نہیں کی جاتی، جن گھروں میں گانے ہوتے ہیں، وہاں اسپرچل لیول کیسے انکریز ہوگا. ٹھیک ہے، ایک طرف سے میوزک بھی سنا جا رہا ہے، ایک طرف سے تلاوت بھی ہو رہی ہے، تو جس چیز کی کثرت ہوگی وہ چیز جو ہے وہ جیت جائے گی. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن کے اندر سینے میں ایک دل ہے، 2 دل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اگر آپ میوزک بھی سن رہے ہیں، قرآن بھی سن رہے ہیں، تو آپ پہ اثر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. بالکل اس طرح سے کہ جیسے آپ دوائی کھا رہے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو کہا ساتھ آپ نے پرہیز کرنی ہے، لیکن آپ ساتھ چٹپٹی چیزیں بھی کھا رہے ہیں تو وہ دوائی اثر نہیں کرے گی، آپ کو وہ چیزیں چھوڑنی ہوگی. اسی طرح سے اگر آپ کو اپنا اسپرچل لیول انکریز کرنا ہے تو یو ہیو ٹو کوئٹ دا میوزک. جو بھی آپ میوزک سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے ہیں، ڈرامے بھی انسان کو آپ کہہ رہے ہیں جی ڈرامے ہیں بڑا سبق آموز ڈرامہ، نہیں، اس کے اندر بھی کتنے غیر محرم ہیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، یا ان کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے گانے آتے رہتے ہیں، یا وہ ساری سٹوریز ہیں ارد گرد کی جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، الٹا آپ پریشان ہو رہی ہیں یا آپ ان کو آئیڈیلائز کر رہی ہیں کہ میری زندگی بھی ایسی ہو جائے. تو ان سب چیزوں کو آپ کو بند کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو فوکس کرنا اپنی عبادات کے اوپر. دوستو عبادت کو بوجھ سمجھ کر نہیں، انجوائے کر کے کیجئے. انشاءاللہ آپ دونوں جہانوں میں سکون پائیں گے. امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.